آپ نے بھی ذکر کیا خان صاحب کی ضمانتیں ہوئیں اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بس ایک کیس رہ گیا ہے، وہ جو 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والا کیس ہے، اور اس دن جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی پی ٹی آئی ویلکم کر رہی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پروسیس جس کو وہ ویلکم کر رہے ہیں اس پہ کناعت بھی کریں گے اور پھر خان صاحب باہر بھی آ جائیں گے؟ یہ تو دو بہت ہی ڈائیورس قسم کے سوالات ہیں پراچا صاحب. دیکھیے، میں نے کبھی زندگی میں کسی بھی ججز کے کانڈکٹ کے اوپر کبھی نہ بات کی ہے نہ کروں گا. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا وہ فیصلہ ہے اور ابھی مین کیس انڈر ٹرائل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی عدالت عظمیٰ ہے، تو ان کے ججز کی ذات کے اوپر، ان کی کمپیٹنس کے اوپر میں تو جسارت نہیں رکھتا کوئی کمنٹ کرنے کی. کل کو اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو پی ٹی آئی مٹھائیاں بانٹ رہی ہوگی، تو خدا نہ خواستہ اور یا کسی وجہ سے کوئی فیصلہ کسی قسم کا آ گیا تو انہوں نے نہ کسی کی عزت کو پہ انہوں نے وہ الفاظ، میں یہ تو نہیں کہوں گا معاف کرنا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. پراچا صاحب، ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، میں کم از کم کسی کے لیے برائی نہیں سوچتا، اور میرا وہ ایمان کا حصہ ہے کہ گرے ہوئے کو اور نہیں مارنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کرے، ان کی مشکلات آسان کرے. لیکن اگر ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو آپ دیکھیے گا کہ یہی جو صاحبان ہیں جو آج آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کا رویہ بدل جائے گا. میں نے اس رویے کی وجہ سے ماضی میں مار بھی کھائی ہے کہ میں نے، کیونکہ میں ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہماری اپنی نارمز ہیں. دوسری بات یہ ہے جناب پراچا صاحب، میں بارہا یہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جو اس وقت ملک کے حالات ہیں نا جی، آپ کو ان کو تناظر میں رکھنا چاہیے. میرے بھائی مروت صاحب نے ایک ایسی بات کی ہے، اور وہ معصوم فیلر نہیں ہے، وہ بہت بڑی بات ہے کہ پچھلے 7-8 سال سے اس پارٹی سے لوگ متواتر نکالتے جا رہے ہیں. یعنی 2018 کے بعد کوئی جوائن ہی نہیں کر رہا. اچھا، اور یہ جو میرے بھائی نے بات کی ہے، ہمارے کولیگ ہیں، میں نے یہ بات ان کی سینئر لیڈرشپ سے کی تھی. اچھا، بیٹھ کے، کیونکہ دیکھیے کنسرن شو کیا نہیں پرائیویٹلی. دیکھیے نا پراچا صاحب، 2002 سے الحمدللہ اس پاک ذات نے اس جگہ بٹھایا. اچھا، پھر ایک 2018 کی اسمبلی مس ہوئی ہے، تو اس میں کئی ایسے چہرے ہیں. اور ہم لوگ دیکھیے، ماضی میں ہم کاف میں اکٹھے رہے، ماضی میں ہم نون میں اکٹھے رہے، پھر پی ٹی آئی میں اکٹھے رہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ جو شرم حیا کا رشتہ ہے وہ تو پرائیویٹلی ہے نا. فلور آف دا ہاؤس تو ہمارے نظریات ہیں، ہم نے ایک نظریات کو فالو کرنا ہے، میرے بھائی نے دوسرے نظریات کو فالو کرنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ خود پوچھو اپنے آپ سے کہ کیا ایسا کر بیٹھے ہو کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے جو سوورینٹی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے وہ کوشچن مارک ہو گئی ہے. کیا آپ نے واقعی پشاور میں ان ٹیررسٹ کو سیٹل کیا ہے؟ کیا واقعی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ انوالوڈ تھے؟ دیکھیے نا پراچا صاحب، یہ کچھ ایسے، دیکھیں ہم بچگانہ سوال نہیں کریں گے، سیریس سوال، پالیسیز پہ بتاؤ تو صحیح. اور دیکھو، اچھا دیکھیے، اور کسی کے معافی مانگنے سے قانون ختم نہیں ہو جاتا. اگر دیکھیے نا، سول رائٹس دو لوگوں کے درمیان کوئی اگر ایک سول لائبلٹی ہو، وہ آپ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. سر، کرمنل لائبلٹی میں اسٹیٹ ذمہ وار ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا تو اس کی کرمنل لائبلٹی ختم نہیں ہو جاتی. سر، قتل کا معاملہ ہو، مدعی معاف کر دے، اگر ہمارے ججز صاحبان اس کو پھر بھی جیل میں رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. چور ہو، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. تو میں نے ان سے 3 باتیں کی. نمبر 1 کہ یار اس کو ویریفائی کرو، تم لوگ کیا واقعی جس کے پیچھے پاکستان کس سے بات ہو رہی تھی؟ عمر ایوب خان سے. اچھا، 1 لاکھ سے زیادہ پاکستان میں شہادتیں ہیں ٹیررسٹوں کے ہاتھ. میں چاہے دیکھیے جی، اس میں آپ کی افواج ہے، آپ کی سویلینز ہیں، آپ کی پیراملٹری فورسز ہیں، آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، ٹھیک ہے. 1 لاکھ سے زیادہ، اور پچھلے 18 سال سے آپ لوگ ایک حالت جنگ میں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کون ذمہ وار ہے، خدا واسطے اس کو چیک کرو.